بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزلنا من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے، پرہیز بن جاؤ گار بن جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنایا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، پانی کو اتارا، پھر پانی کے ذریعے پھلوں کو نکالا تمہارے لیے رزق بنا کر، تو تم اللہ کے لیے کسی کو شریک نہ بناؤ، اور تم جانتے بھی ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پہلے باری تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کو الگ الگ سمجھایا ہے۔ ایمان والوں کا حال بیان کیا باری تعالیٰ نے، پھر کافروں کا حال بیان کیا باری تعالیٰ نے، پھر منافقوں کا حال بیان کیا۔ اب یہاں سے باری تعالیٰ تینوں جماعتوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ انسان میں سارے آ گئے، کافر بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے، حضرات مومنین بھی آ گئے۔ تو باری تعالیٰ تینوں جماعتوں کو کہہ رہے ہیں، اے لوگو عبادت کرو، اے لوگو عبادت کرو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ آپ ہی کی زبان میں سمجھاتا ہوں۔ پوری طاقت اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری میں خرچ کرنا، اور اس کی عظمت، اس خوف کے پیش نظر نافرمانیوں سے دور رہنا۔ آپ کی زبان میں آ گئی یہ تعریف، ورنہ ہم عربی میں اگر بتائیں گے دوسری بتائیں گے۔ پوری طاقت اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری میں خرچ کرنا، اور اس کے خوف اور اس عظمت کے پیش نظر اس کی نافرمانیوں سے دور رہنا، اس کا نام عبادت ہے۔ پوری طاقت کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری کرنا، اور اس کے خوف اور عظمت کے پیش نظر اس کی نافرمانیوں سے دور رہنا، اس کا نام عبادت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر باری تعالیٰ نے فرمایا عبادت کس کی کرو گے؟ اپنے رب کی کرو۔ رب کے معنی آتے ہیں پرورش کرنے والا۔ کیا معنی بھائی؟ پالنے والا۔ تو باری تعالیٰ نے اپنی صفت کو ذکر کر کے اس طرح اشارہ کیا ہے کہ تم اللہ کی بات کر کے احسان نہیں کر رہے ہو اللہ سبحانہ وتعالی پر، بلکہ تمہارے ذمہ تو فرض ہے یہ، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے۔ ایک آدمی کو ایک آدمی ماہانہ 10,000 روپے دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اور پھر وہ جس کو 10,000 روپے دیے جا رہے ہیں اس کی برائی کرتا پھرے، اس کی بات نہ مانے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے۔ بولو بھائی اسے اچھا لگے گا جو 10,000 روپے دے رہا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز ہماری پوری کر رہے ہیں، پھر ہم اپنے رب کی نافرمانی کریں، بولو ہمارے رب کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے رب کی فرما برداری کا آج سے عہد کر لینا ہے، انشاءاللہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ایک بات یاد رکھو، ہم جو عبادت کر رہے ہیں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کچھ بھی نہ دیں، کچھ بھی ثواب نہ دیں اس پر، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کچھ بھی نہ دیں اللہ سبحانہ وتعالی، یہ ہمارے لیے پھر بھی غنیمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر پہلے سے اتنے احسانات کر رکھے ہیں کہ ان عبادتوں سے اس احسانات کا بدلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اتنے احسانات اللہ نے ہمارے اوپر کر رکھے ہیں کہ ان عبادت کرنے کے ذریعے سے اللہ کا ان نعمتوں کا شکر ہی نہیں ادا ہو سکتا۔ لیکن ہمارے رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ساری نعمتیں دینے کے بعد بھی ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس پر پھر باری تعالیٰ ہمیں بدلے دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے باری تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ ہم تمہارے لیے ہدایت کا سامان تیار کر رکھے ہیں،
تقوی کا سامان تمہارے لیے تیار کر رکھے۔ اب باری تعالیٰ تقوی کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، تقوی کیسے آئے گا ہماری زندگی میں، اس کو باری تعالیٰ یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ تقوی آئے گا کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کرنے سے۔ عبادت کے معنی آپ کو بتا دیے، پوری طاقت آدمی اللہ کی فرمان برداری میں خرچ کرے اور اللہ کے خوف اور عظمت کے پیش نظر اللہ کی نافرمانی سے دور رہے۔ جب یہ کام ہمارا ہو جائے گا شروع، اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا شروع کر دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ پوری طاقت ہمیں اللہ کی فرمانبرداری میں خرچ کرنی ہے، اللہ کے خوف و عظمت کے پیش نظر ہمیں نافرمانی سے دور رہنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اپنے رب کی عبادت کرو، پھر باری تعالیٰ رب کو پہچاننے کے 5 طریقے ہمارے لیے طے کر دیے۔ 5 طریقے ہمیں بتا دیں رب کو کیسے پہچانو گے تم۔ فرمایا پہلے تو رب کی عبادت کرو، تو رب کون ہے، کیسے پہچانا جائے گا، اس کی 5 باری تعالیٰ نے 5 طریقے بیان کیے۔ پہلا یہ الذی خلقکم، تمہارا رب وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ کیا نا بھائی، کس نے پیدا کیا ہمیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک طریقہ اللہ کے پہچاننے کا ہمارے سامنے آیا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، الذی خلقکم۔ دوسرا طریقہ، ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، یہ بھی اللہ کے پہچاننے کا ایک طریقہ ہے۔ آگے فرماتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعلکم تتقون، اگر تم اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچانو، اپنے سے پہلے پیدا کرنے والوں کو پہچاننے والے بن جاؤ تو تم متقی بن جاؤ گے۔ اللہ فرما رہے میں نہیں کہہ رہا، کیا بن جائیں گے پھر؟ متقی بن جائیں گے۔ اللہ اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 2 طریقے ہمارے سامنے آئے کہ ایک تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، دوسرے یہ بھی سوچیں ہمارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے سامنے اللہ کو پہچاننے کی آ رہی ہے وہ یہ ہے، ہم یہ سوچیں ہمارے لیے باری تعالیٰ زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے کیا بنایا؟ بچھونا بنایا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے یہاں، بشر حافظ ایک بزرگ تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، بستر بنایا ہے، زمین پر جوتے پہن کر چلنا چھوڑ دیا۔ جوتے پہن کر زمین پر چلنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ بچھونے پر اور بستر پر کوئی آدمی جوتے لے کر نہیں چلا کرتا، بالکل ننگے۔ لیکن یاد رکھو اللہ کے طرف ہم جھکے دے کہ پھر بار تعالیٰ دیکھو کیسے فیصلے کرتے ہیں ہمارے لیے۔ انہوں نے جوتے نکال کر چلنا شروع کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو، اپنے پرندوں کو، اپنے گھوڑوں کو، اپنے بھینسوں کو حکم دے دیا جہاں سے میرا بشر گزرے وہاں گندگی نہیں پھیلانا ہے۔ جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ صاف رہتا تھا۔ تو اللہ کے ہم ہو کر تو دیکھیں کہ بعد طرح کے کتنے احسان ہمارے اوپر ہوتے ہیں، اور اللہ ہم پھر محسوس کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ وہی بزرگ لحاف پاس میں رکھا ہوا ہے، سردی ہو رہی ہے، کہاں پر اوڑھ ہی نہیں رہ گیا۔ کسی نے کہا حضرت لحاف پاس رکھا، سردی ہو رہی ہے، آپ لحاف کیوں نہیں اوڑھ رہے؟ ایسا جواب دیا صلی اللہ کے ولی نے کہ دنیا میں ایسے لوگ بہت ہیں جن کے پاس لحاف نہیں ہے، میں سب کو لحاف دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، میں نے سوچا میں بھی انہی جیسا ہو جاؤں، میں نے سوچا میں بھی انہی جیسا ہو جاؤں۔ تو تیسری چیز ہمارے لیے اللہ کو پہچاننے کی کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا بنایا ہے، بستر بنایا ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ کو پہچاننے کی ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، والسماء بناء، آسمان کو باری تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بنایا؟ چھت بنایا۔ اللہ کو پہچاننے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان کو چھت بنایا۔ میری طرف دیکھو، اسے مت دیکھو، یہ تو کیا بنایا اللہ نے ہمارے لیے؟ آسمان کو چھت بنایا۔ 5ویں چیز جو ہمارے لیے باری تعالیٰ اپنے پہچاننے کے لیے طے کی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان سے باری تعالیٰ نے پانی برسایا۔ کیا برسایا؟ پانی برسایا۔ اس پانی کے ذریعے سے ہمارے لیے زمین کو، پانی کو ملا کر باری تعالیٰ نے دانے پیدا کیے، غلے پیدا کیے، پھل پیدا کیے جو ہمارا رزق کا سامان ہو رہے ہیں۔ تو 5 چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے پہچاننے کے لیے بیان کی ہیں۔ کیا کیا بتایا بھائی؟ پہلی چیز بتائی اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم سوچیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے پہچاننے کے طریقہ یہ ہم غور کریں ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ دوسری چیز کیا بتائی؟ ہمارے سے بڑوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ زمین کو باری تعالیٰ ہمارے لیے بستر بنا دیا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا باری تعالیٰ نے۔ اور 5ویں چیز آسمان سے باری تعالیٰ نے بارش برسائی، اور بارش سے باری تعالیٰ نے زمین سے پیداوار اگائی جو ہمارے لیے کھانے پینے کا کام دے رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان 5 چیزوں کے ذریعے اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا
اب جب اللہ فرماتے جب میرے احسانات ہیں اب تم کسی غیر کے سامنے سر مت جھکاؤ، فلا تجعلوا للہ اندادا، اب اللہ کا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ میں کہہ رہا تھا اس سبق میں بچوں سے کہ بھائی ہمارے برادران وطن تو مندر میں جا کر بتوں کو پوج رہے ہیں، اور ہم مسلمان بازاروں پر جا کر مزارات کو پوج رہے ہیں۔ جو کام ان کے ہیں بینی ہمارے مسلمان بھی وہی کر رہے ہیں۔ وہ اپنے دروازوں میں مندر کے داخل ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا جا کر کل یعنی وہاں اجمیر جا کر دیکھ لینا، ہمارے مسلمان بھائی پہلے سے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ سجدہ کرتے ہیں جا کر، ہمارے مسلمان بھائی بازار کو سجدہ کرتے ہیں۔ جو کام ان کا تھا وہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اب میرا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، جب میں نے تمہارے لیے 5 کام کیے ہیں اب تمہارا فرض بنتا تھا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بولو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ جب ایک آدمی ہماری ساری خبر گیری کر رہا ہے، ہمارا پانی کا بھی خیال کر رہا، ہمارے کھانے کا بھی خیال کر رہا، ہمارے کپڑوں کا بھی خیال کر رہا، ہر طرح کی چیز ہمیں دے رہا ہے، اور پھر ہم اس کی چغلی کریں، اس کی غیبت کریں اور اس کی برائی کریں، اس کے تکلیف دینے کے در پہ رہیں، بولو وہ ہمارے سے خوش ہوگا یا ناراض ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے رب کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں فرمایا اور تم جانتے بھی ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ اس کا شریک، بولو بھائی اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں باری تعالیٰ کا۔ اللہ ہمیں اپنے فضل سے اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھو غور کر کے سنو۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ کس نے پیدا کیا ہم کو؟ اللہ سبحانہ، اور اس کی جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ بچے بیٹھے، علماء بیٹھے، لعل ترجی کے لیے، امید کے لیے آتا ہے، مگر یاد رکھو بچوں اللہ کے کلام میں لعل یقین کے لیے آتا ہے۔ کیا معنی ہم لعلکم تتقون کے؟ تم یقینی طور پر متقی بن جاؤ گے، یقینی طور پر پرہیزگار بن جاؤ گے۔ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنایا ہے، اور نازل کے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نکالا، پانی کے ذریعے سے پھلوں کو رزق بنا کر تمہارے لیے۔ 5 چیز اللہ نے بیان کر دیا، آگے آخر میں اللہ کے فرمارے فلا تجعلوا للہ اندادا، اب اللہ کے لیے تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ ہمیں اپنے فضل سے شرک سے بچائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں سب چیزوں کو معاف کر دیتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ سب چیزوں کو معاف کر دیں گے باری تعالیٰ مگر شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ قرآن بھی ہے ان اللہ لا یغفر الشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ نہیں معاف کریں گے، جس کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ اور تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔